آج ہم کچھ ایسے ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں جو ایک کہانی سناتے ہیں۔ یہ کہانی ہے اقتدار کی اور ایمان کی، اور یہ کہانی ابتدائی اسلامی تاریخ کی ایک بہت ہی با اثر اور شاید اتنی ہی متنازع شخصیت معاویہ ابن ابی سفیان کے دور حکومت سے تعلق رکھتی ہے۔ بالکل، ہمارے پاس حدیث کی کتابیں ہیں، تاریخی دستاویزات ہیں اور علمی تجزیے بھی ہیں جو ان کے دور کی ایک کافی تنقیدی تصویر پیش کرتے ہیں۔ اور ان تحریروں میں جیسا کہ ہم دیکھیں گے 3 خاص باتوں پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جی، پہلا تو ہے ان کی مالی پالیسیاں، خاص طور پر عوامی خزانے یعنی بیت المال کا استعمال۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے اسلامی ممنوعات کے حوالے سے ان کا ذاتی رویہ، جس میں شراب کا ذکر بار بار آتا ہے۔ اور تیسرا ان کے سیاسی فیصلے، خصوصاً اپنے سب سے بڑے حریف حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں ان کی پالیسی۔ تو آئیے پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ ان ذرائع میں جو دعوے کیے گئے ہیں ان کی حمایت میں صحیح مسلم، مسند احمد اور طبری جیسی کلاسیکی کتابوں کے حوالے بھی ہیں۔ تو یہ تنقید شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ان تحریروں کے مطابق سب سے پہلا اور سب سے واضح تنازع مالی معاملات پر ہی سامنے آیا، اور اس میں بھی سود یعنی ربا کا ایک واقعہ بہت نمایاں ہے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ ہوا یہ کہ مال غنیمت میں سونے اور چاندی کے کچھ برتن آئے، تو معاویہ نے حکم دیا کہ انہیں زیادہ قیمت پر ادھار فروخت کیا جائے، جو کہ اسلامی اصولوں کے بالکل خلاف تھا۔ یہ تو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکراتا ہے۔ تو اس پر وہاں موجود صحابہ کا کیا رد عمل تھا؟ رد عمل فوری تھا اور بہت سخت۔ مشہور صحابی عبادہ بن سامت وہیں موجود تھے۔ اچھا، یہ سود ہے، اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور حدیث سنائی جس میں سونے کو سونے کے بدلے اور چاندی کو چاندی کے بدلے برابر اور نقد فروخت کرنے کا حکم ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں ڈرامائی منظر ہے۔ ایک گورنر کے حکم کو ایک صحابی سرے عام چیلنج کر رہے ہیں۔ جی، اور یہی اس واقعے کا سب سے اہم پہلو ہے۔ عبادہ نے جب حدیث سنائی تو معاویہ خاموش ہو گئے، لیکن بعد میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ پھر بھی وہی لین دین کر رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہ پھر معاویہ کے پاس گئے اور انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج تک نقل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم وہی حدیثیں بیان کریں گے جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، خواہ معاویہ کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ واہ، خواہ معاویہ کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ امام نووی جیسے بڑے عالم نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ حکمرانوں کے ان احکامات کو رد کر دیتے تھے جو شریعت کے خلاف ہوں۔ مطلب یہ احتساب کا ایک تصور تھا جو اس وقت عملی طور پر موجود تھا۔ بالکل، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، یہ سب کچھ کھلے عام ہو رہا تھا۔ اور بات صرف سود تک تو محدود نہیں رہی ہوگی۔ ان ذرائع میں بیت المال یعنی عوامی خزانے کے بارے میں بھی تو بات کی گئی ہے۔ جی، اور یہ معاملہ تو اس سے بھی بڑا تھا۔ طبری اور ابن اسیر جیسے مورخین کا حوالہ دیتے ہوئے یہ ماخذ الزام لگاتے ہیں کہ معاویہ بیت المال کو اللہ کا مال نہیں کہتے تھے۔ تو پھر کیا کہتے تھے؟ وہ اسے اپنا مال سمجھتے تھے، مطلب اپنی ذاتی جاگیر، اور ان کے مطابق وہ اسے اپنے خاندان بنو امیہ کو نوازنے اور اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے بے دریغ استعمال کرتے تھے۔ اور اس پر بھی یقیناً کوئی کھڑا ہوا ہوگا۔ جی، اور اس بار ٹکراؤ ہوا ایک اور عظیم صحابی ابو ذر غفاری کے ساتھ۔ ابو ذر غفاری، جو اپنے زہد اور دنیا سے بے رغبتی کے لیے مشہور تھے۔ جی ہاں، وہی۔ وہ قرآن کی ایک آیت کی بنیاد پر حکمرانوں کے شاہانہ طرز زندگی اور دولت جمع کرنے پر شدید تنقید کرتے تھے۔ کون سی آیت؟ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اچھا، تو ان کی معاویہ کے ساتھ شام میں اتنی شدید بحث ہوئی کہ بالآخر معاویہ نے انہیں وہاں سے مدینہ بھیجوا دیا، اور پھر انہیں شہر بدر کر کے ربضہ کے صحرا میں بھیج دیا گیا جہاں ان کا انتقال ہوا۔ تو ایک طرف سود پر جھگڑا، دوسری طرف دولت جمع کرنے پر۔ ان ذرائع میں ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف سیاسی طاقت ہے اور دوسری طرف کچھ صحابہ ہیں جو مذہبی اصولوں پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی وہ مرکزی کشمکش ہے جو ان تحریروں میں بار بار سامنے آتی ہے۔ تو مالی پالیسیوں پر تو یہ شدید تنقید ہے،
لیکن کیا یہ صرف عوامی معاملات تک محدود تھی یا ان کتابوں میں ذاتی زندگی اور طرز عمل پر بھی بات کی گئی ہے؟ یہ تنقید ذاتی طرز عمل تک بھی جاتی ہے، اور یہاں سب سے متنازع معاملہ شراب کا ہے۔ اچھا، ماخذ اس حوالے سے کئی واقعات پیش کرتے ہیں۔ ایک واقعے میں پھر عبادہ بن صامت کا ہی ذکر ہے۔ وہی عبادہ بن صامت؟ جی ہاں، وہی۔ روایت میں آتا ہے، اور یہ روایت حسن درجے کی ہے، کہ عبادہ نے شام میں شراب کے مٹکوں سے لدا ہوا ایک قافلہ دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ معاویہ کے حکم پر فروخت کے لیے جا رہا ہے تو انہوں نے ایک چھری لی اور وہیں سرے عام تمام مٹکوں کو پھاڑ کر شراب بہا دی۔ یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ سے اسے روکا؟ جی بالکل، وہ صرف کہہ نہیں رہے تھے بلکہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روک رہے تھے۔ ایک ایسی ہی کہانی عبد الرحمن بن سہل انصاری کے بارے میں بھی بیان کی گئی ہے۔ لیکن یہ تو شراب کی فروخت کا معاملہ ہے، کیا ان کے ذاتی طور پر پینے کے بارے میں بھی ان ذرائع میں کچھ ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک بہت سنگین الزام ہے۔ جی، اور اس حوالے سے مسند احمد میں ایک بہت واضح روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد کے ساتھ معاویہ کے پاس گئے، کھانا پیش کیا گیا، کھانے کے بعد ایک مشروب لایا گیا، معاویہ نے پہلے خود پیا اور پھر ان کے والد کو پیش کیا۔ اور ان کے والد کا رد عمل کیا تھا؟ ان کے والد نے پینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا، میں نے اس دن سے یہ مشروب نہیں پیا جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اس سے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ جی، اس سے زیادہ سیدھا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ ان ذرائع میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ معاویہ نے خود ایک موقع پر کہا کہ انہیں کسی چیز میں اتنی لذت نہیں ملتی جتنی اچھی گفتگو اور شراب میں ملتی ہے۔ یہ تو ایک حکمران کے لیے بہت ہی عجیب بات ہے کہ جن قوانین کا وہ محافظ ہے ان پر خود عمل نہ کریں۔ بالکل، اور ان تحریروں کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ یہ تضاد صرف ذاتی زندگی تک محدود نہیں تھا بلکہ اس نے ان کی سیاسی حکمت عملیوں کو بھی شدید متاثر کیا۔ تو ہم نے مالی اور ذاتی معاملات دیکھے، اب آتے ہیں سیاست پر، خاص طور پر حضرت علی کے ساتھ دشمنی کے حوالے سے۔ ان ذرائع کے مطابق یہ دشمنی کس حد تک گئی؟ ان ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ دشمنی اس حد تک گئی کہ اس کی وجہ سے مذہبی عبادات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ سنتوں کو تبدیل کرنے کی کوشش، جیسے کہ؟ اس کی سب سے بڑی مثال حج کے دوران بلند آواز سے تلبیہ پڑھنے کا عمل ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک پکارنا۔ ٹھیک ہے، یہ تو حج کا ایک اہم رکن ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ سنن نسائی کی ایک صحیح روایت ہے، مشہور صحابی عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ عرفات کے دن لوگ بلند آواز سے تلبیہ نہیں پکار رہے تھے۔ کیوں؟ جب انہوں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ معاویہ نے اس سے منع کیا ہے۔ یہ سن کر ابن عباس نے خود بلند آواز سے لبیک پکارنا شروع کر دیا اور غصے میں فرمایا، انہوں نے علی کی دشمنی میں سنت کو چھوڑ دیا۔ علی کی دشمنی میں؟ اس کے پیچھے کیا منطق تھی؟ منطق یہ تھی ان تحریروں کے مطابق کہ حضرت علی بلند آواز سے تلبیہ پڑھنے کے لیے مشہور تھے، تو بنو امیہ کی ایک وسیع پالیسی تھی کہ حضرت علی کی شخصیت اور ان سے جڑی ہر یادگار کو ختم کیا جائے۔ اچھا۔ اسی پالیسی کے تحت، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، معاویہ اپنے گورنروں کو حکم دیتے تھے کہ وہ ممبروں سے حضرت علی پر سب و شتم کریں، یعنی برا بھلا کہیں۔ تو یہ ایک منظم پالیسی لگ رہی ہے، صرف ایک شخص کی مخالفت نہیں بلکہ ان سے جڑی ہر روایت کو مٹانے کی کوشش۔ جی، اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو ان ماخذوں کی دلیل یہی ہے کہ معاویہ کے بہت سے اقدامات سیاسی مصلحت اور بنو امیہ کے اقتدار کو مضبوط کرنے کی خواہش پر مبنی تھے، اور اس کے لیے وہ مذہبی اصولوں کو بھی نظر انداز کر دیتے تھے۔ ان ذرائع کے مطابق وہ کبھی کبھی قائم شدہ مذہبی اصولوں یا اپنے سیاسی مخالفین کی میراث کو قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ اچھا، ان تمام تنقیدوں کے باوجود ایک مشہور حدیث بھی تو ہے جو معاویہ کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے، جامع ترمذی کی وہ روایت۔ جی، اے اللہ، اسے معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ ہاں، یہی والی۔ ہمارے پاس موجود ماخذوں میں اس کا کیا تجزیہ کیا گیا ہے؟ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ماخذ اس حدیث کی صداقت کو براہ راست چیلنج کرتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ ان کی دلیل دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک منطقی
اور دوسری فنی یعنی علم حدیث کے اصولوں پر۔ پہلے منطقی دلیل کی بات کرتے ہیں۔ منطقی دلیل بہت سادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے نا؟ جی بالکل۔ تو اگر یہ دعا مستند ہوتی اور قبول ہوئی ہوتی تو معاویہ کی زندگی ایک ہادی اور مہدی یعنی ہدایت دینے والے شخص کی عملی تصویر ہوتی، لیکن پھر وہ اس دعا کا موازنہ ان تمام اعمال سے کرتے ہیں جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا: سود، شراب، حضرت علی پر سب و شتم کروانا، سنت کو دبانا۔ ان کا موقف ہے کہ یہ اعمال ہدایت کے بالکل برعکس ہیں۔ بالکل۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کی دعا کا ان کی زندگی میں کوئی اثر نظر نہ آئے؟ یہ ایک مضبوط منطقی نقطہ ہے۔ اور فنی طور پر محدثین نے اس روایت کے بارے میں کیا کہا ہے؟ فنی طور پر ماخذ بتاتے ہیں کہ امام ترمذی، جنہوں نے یہ حدیث روایت کی، انہوں نے خود اسے حسن غریب کہا ہے۔ حسن غریب کا کیا مطلب ہے؟ حسن کا مطلب ہے قابل قبول، لیکن صحیح کے درجے کی طرح بہت مضبوط نہیں، اور غریب کا مطلب ہے کہ یہ صرف ایک ہی سند سے ہم تک پہنچی ہے۔ تو امام ترمذی خود اس کی سند کو بالکل ٹاپ کلاس نہیں مان رہے۔ اور کیا کسی نے اس سے زیادہ سخت موقف اپنایا ہے؟ جی، ابن جوزی جیسے بڑے محدث جو من گھڑت روایات پر اپنی کتاب الموضوعات کے لیے مشہور ہیں، انہوں نے اس حدیث کو اسی کتاب میں شامل کیا ہے اور اسے من گھڑت قرار دیا ہے۔ اچھا، یعنی فیبریکیٹڈ؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ان علماء کے مطابق وجہ خالصتاً سیاسی تھی۔ یہ روایت اموی دور میں گھڑی گئی تاکہ معاویہ کے اقتدار کو مذہبی جواز فراہم کیا جا سکے اور ان کے فیصلوں پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو ہم نے ان ذرائع کا ایک سفر طے کیا، مالی بے ضابطگیوں سے شروع ہو کر ذاتی طرز عمل میں اسلامی ممنوعات کو نظر انداز کرنے اور پھر سیاسی حکمت عملیوں میں مذہبی اصولوں کو بالائے طاق رکھنے تک۔ یہ ایک مسلسل اور بہت سنگین تنقید ہے۔ بالکل، اور ان تمام واقعات میں جو ایک موضوع بار بار ابھر کر سامنے آتا ہے وہ سیاسی طاقت اور مذہبی سالمیت کے درمیان کشمکش کا ہے۔ اور صحابہ جیسے کہ عبادہ بن صامت، ابو ذر غفاری اور ابن عباس، ان کے اقدامات کو ان ماخذوں میں طاقت کے سامنے سچ بولنے کی لازوال مثالوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے حکمران وقت کے فیصلوں کو چیلنج کیا جب انہیں لگا کہ وہ دین کے اصولوں سے ہٹ رہے ہیں۔ اور سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ان ماخذوں میں ایک بہت چونکا دینے والی بات یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت عثمان کے قصاص کا نعرہ، یعنی ان کے خون کا بدلہ لینے کا نعرہ، جی، وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک ڈرامہ تھا، اور جب معاویہ کو اقتدار مل گیا تو انہوں نے قاتلان عثمان میں سے کسی کو سزا نہیں دی۔ یہاں تک کہ جب مدینہ میں حضرت عثمان کی اپنی بیٹی نے ان کے والد کے لیے آہو بکا کی تو معاویہ نے انہیں ڈانٹ کر خاموش کرا دیا اور کہا کہ خبردار اگر دوبارہ تمہارے منہ سے عثمان کا ذکر سنا۔ جی، اور یہ ہمیں ایک بڑے اور آفاقی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا؟ جی، اور وہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا کہ انصاف کے نعرے کتنی بار صرف اقتدار تک پہنچنے کی سیڑھی ہوتے ہیں، اور جب اقتدار مل جاتا ہے تو کیا وہ نعرے اور وعدے اسی طرح یاد رکھے جاتے ہیں یا انہیں سیاسی مصلحتوں کی دھول میں بھلا دیا جاتا ہے؟